السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یہ ازل سے برکتوں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ازل سے برکتوں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ازل سے برکتوں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ازل سے برکتوں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ازل سے برکتوں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ازل سے برکتوں کا جو نظام چل رہا ہے، اسی خلق نور اول کا دوام چل رہا ہے، اسی خلق نور اول کا دوام چل رہا ہے۔ ارے نہیں خشکی و تری پر ہی فیوز خسروانہ، نہیں خشکی اور تری پر ہی، نہیں خشکی و تری پر ہی فیوز خسروانہ، سر عرش بھی تو آقا تیرا نام چل رہا ہے۔ سر عرش بھی تو آقا تیرا نام چل رہا ہے، سر عرش بھی تو آقا تیرا نام چل رہا ہے۔ ارے وہ جو آپ کے تھے دشمن رہے نامراد و ابتر، وہ جو آپ کے تھے دشمن، وہ جو آپ کے تھے دشمن، وہ جو آپ کے تھے دشمن رہے نامراد و ابتر، وہ جو آپ کے تھے دشمن رہے نامراد و ابتر، ملا آپ کو وہ کوثر جو بادام چل رہا ہے، کوثر جو بادام چل رہا ہے۔ غیروں سے کر کے الفت، غیروں سے کر کے الفت کی دین کی اشاعت، غیروں سے کر کے الفت، غیروں سے کر کے الفت کی دین کی اشاعت، بڑھیا کا بار لے کر وہ امام چل رہا ہے، بڑھیا کا بار لے کر وہ امام چل رہا ہے، بڑھیا کا بار لے کر وہ امام چل رہا ہے۔ ارے پوچھا جو لہب نے مجھ سے، پوچھا جو لہب نے مجھ سے کہ تو امتی ہے کس کا، پوچھا جو لہب نے مجھ سے کہ تو امتی ہے کس کا، کہوں گا جن کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے، کہوں گا جن کے صدقے، تو کہوں گا جن کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے۔ برادران عزیز، ساتھ شکر کہ اللہ کریم نے ہمیں انسان بنایا، ساتھ شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد نبی آخر الزمان، ہادی کونو مقام، امام السلام، شفیع مجرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور احسان بالا احسان یہ سب سے بڑا شکر یہ کہ اس نے ہمیں، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے نام لیواؤں میں ہمارا شمار فرمایا۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں میں پیدا فرمایا۔ برادران عزیز، قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تخلیق آدم سے لے کر آج تک کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا
سے خیر نہ ہوتا رہا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نہ آدم کو پیدا کیا تھا، اللہ نے نہ اس وقت کسی انسان کی تخلیق کی تھی، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر نہ زمین کو وجود بخشا تھا، نہ آسمان کی تخلیق فرمائی تھی، نہ ابھی آدم کو پیدا کیا، نہ کسی انسان کو وجود بخشا۔ عالم ارواح کے اندر دنیا بنانے سے لاکھوں سال پہلے اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کی روحوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا، پھر نبیوں کی روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، میثاق، عہد اور وعدہ لیا، جسے قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نہ آدم کو پیدا کیا تھا، باپ آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر سارے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کی روحوں کو اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے یہ میثاق، یہ عہد، یہ وعدہ لیا کہ میرے پیغمبروں کی روح کو ابھی پیغمبر پیدا نہیں کیے تھے، صرف پیغمبروں کی روحیں اللہ کریم نے پیدا کی تھی، پیغمبر آدم کو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا اور ان سے وعدہ لیا کہ میرے نبیوں کی روح جب یکے بعد بھی کرے، ایک کے بعد دوسرا نبی جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہارے سروں پر نبوتوں، رسالتوں کا تاج سجاؤں، تو تم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے نبیو جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں کتاب و حکمت، نبوت اور رسالت عطا کروں گا، تو پھر کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر کسی نبی، کسی رسول کے ہوتے ہوئے، کسی نبی اور رسول کے دور نبوت اور رسالت میں وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے جائے تو تم نے کیا کرنا ہوگا، اس کو اپنا امتی نہیں بنانا، بلکہ اس نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح کے اندر اپنے انبیاء کرام، مرسلین اسلام کی روح سے اللہ کریم نے یہ عہد لیا تھا۔ اس وقت جب اللہ کریم نے کسی چیز کو وجود، نہ آدم کو پیدا کیا تھا، نہ زمین کو وجود بخشا تھا، ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح اللہ کریم نے بلند فرمائی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس دور اور زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر شہرت نہ ہو، دنیا کے اندر چرچا نہ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے قوم بنی اسرائیل قوم جو تھی، اس کے متعلق صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، اور قوم بنی اسرائیل جو ہے اس کی ہزاروں سالہ یہ قوم بنی اسرائیل چلتی رہی، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر نبی اور رسول آتے رہے، اس کے اندر قوم بنی اسرائیل کے اندر۔ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل
کے اندر حضور سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر شہرت تھی، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی ولادت باصادت سے ہزاروں سال قبل قوم بنی اسرائیل کے اندر سرکار دو عالم جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر چرچا تھا، اس قدر شہرت تھی کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ انتہائی متعصب، انتہائی ضدی، اکھڑ اور اجڑ قوم تھی قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ انتہائی متعصب، اکھڑ، اجڑ اور ضدی قسم کی یہ قوم تھی۔ ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے پیغمبر اور رسول آئے، لیکن ان کے متعلق قرآن کہتا ہے جب بھی قوم بنی اسرائیل کی جنگ اور لڑائی مشرکین عرب کے ساتھ ہوتی یا ان کی جنگیں جو ہیں یہ عیسائیوں کے ساتھ ہوتی تھی، تو قرآن کہتا ہے قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ جنگ سے قبل اپنی تورات کے اندر جس مقام پر بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات کے اندر پہلی کتابوں کے اندر پہلے صحف انبیاء جو تھے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر اور نبی اور رسول جو تھے اس کے متعلق آتا ہے کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنے کے بعد پھر وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، اور سب سے زیادہ فوکس جو انبیاء جو قوم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا تھا وہ اس بات پر تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی امتوں کو بتاتے رہتے تھے، اپنی امتوں کے سامنے سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں جو ہیں وہ اپنی امتوں کے اندر سب سے زیادہ زور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، آپ کی توصیف، آپ کی تعریف میں وہ ہر وقت لگے رہتے تھے۔ اور ان کے متعلق آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل جہاد کے لیے، جنگ کے لیے عیسائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جس وقت وہ جاتے تھے، میدان جنگ میں جانے سے پہلے اب تورات کے اندر جس مقام پر بھی حضور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوتا تھا، ان کو وہ چومتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور پھر رب کی بارگاہ میں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر سرکار کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انصرنا بنبیک الذی وعدتنا، اے پروردگار عالم وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ جو دنیا میں آنے والے ہیں، جن کا وعدہ تو نے ہمارے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ نبی آ رہا ہے، وہ نبی آ رہا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، جس کی شہادتیں، جس کی بشارتیں، جس کی خوشخبریاں سارے پیغمبر، سارے نبی، سارے رسول اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ یا اللہ اس نبی آخر الزمان کے صدقے ہمیں آج کافروں پر فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے قوم بنی اسرائیل جنگ کی حالت میں رب کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ بنا کر، حضور کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم انصرنا بنبیک الذی وعدتنا، یا اللہ جس نبی کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آنے والا ہے، جس نبی کا وعدہ تو نے کیا ہے کہ وہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس نبی کے صدقے ہمیں آج کافروں پر فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی
आग के सदके से, इस आग के सदके से यहूदी ईसाइयों पर फतह, नुसरत और गलबे की दुआएं करते थे। और फिर यहूदियों की वो दुआ जो हुजूर को वसीला बनाकर मांगते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाकर यहूदियों को ईसाइयों पर फतह अता फरमा देते थे। तो बरादरान अजीज, अर्ज करने का मकसद ये है, और कुरान कहता है यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, वो यहूदी अपनी किताब तौरात के अंदर, ईसाई अपनी किताब इंजील के अंदर, हर कोई आसमानी किताब आदम से लेकर ईसा इब्ने मरियम तक, कोई आसमानी किताब, कोई नबी रसूल पर होने वाले वो सहायक और किताबें जो भी नाज़िल हुई, हर आसमानी किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो इस शान से किया है कि या कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, पहली उम्मतां इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जान चुके सन, पहचान चुके सन कि वाकई अल्लाह दा वाकई रब दा वो अजीम रसूल होना, वाकई अल्लाह तबारक व तआला दा वो अजीम महबूब जेड़ा होना, जिहदे मुतल्लक ईसा इब्ने मरियम भी दसदे ने। नबियां ने तो कीता ही है कुछ है, कोई हुजूर हजरत आदम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कहता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस अकीदत और दिल सोजी के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हुजूर के हुजूर अपने रब से हुजूर को मांगते रहे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इस्तिदा करते हैं, दुआ मांगते हैं हजरत इब्राहीम रब से, तो यही दुआ मांगते हैं रब्बाना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह वो अज़मतों वाला रसूल, परवरदिगारे आलम वो शानों वाला रसूल अब दुनिया में भेज ही दे। तेरी तौहीद का ये मरकज खाना काबा मैंने बना दिया है, इस खाने काबे के अंदर एक ऐसा अज़मतों, रिफातों, शानों वाला रसूल मबूस फरमा दे जो दुनिया को कुफर से, शिर्क से, तेरी मखलूक को पाक और साफ करके रख दे। तो बरादरान अजीज, अल्लाह तबारक व तआला जिस नबी और पैगंबर का हम आज यहाँ पे जिक्र खैर कर रहे हैं, मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। हम महफिल मिलादुन नबी तो बड़े तस्को इख्तिशाम के साथ, बड़ी हकीकतों का, मोहब्बतों का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार किया जाता है। जिस पैगंबर, जिस सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार, मोहब्बत के दावे हम कर रहे हैं, जरा कुरान का मुताला तो करके देखें। बड़े काम की बात है, बेटे गौर से सुने ना, कुरान का मुताला करें ना, जितने भी दुनिया के मज़ाहिब हमारे सामने नजर आते हैं, यहूदियत है, मुफ्ती साहब, यहूदियत है, ईसाईयत है, जितने भी दुनिया के अंदर मजहब है, हर मजहब का नाम जो है शख्सियत के नाम से वाबस्ता है, उस शख्सियत, उस नबी और रसूल के नाम से मौसूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर ईसाईयत मजहब है, इसका नाम किसके नाम पर है? हजरत ईसा इब्ने मरियम के नाम पर ईसाईयत। इसी तरह यहूदी है, ये भी मजहब है, और यहूदी मजहब की निस्बत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ है। गोया के ये मजहब जो है, इनके नाम पैगंबरों के नामों पर है। वाहिद दुनिया का रुए जमीन पर वाहिद मजहब इस्लाम है जो कि शख्सियत के नाम पर, मजहब का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि ये एक करैक्टर का नाम इस्लाम है, सीरत का नाम इस्लाम है, और एक अंदाजे, एक मुस्लिम मुआशरत का नाम जो है वो क्या? इस्लाम है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब दीगर फरमारवाओं को इस्लाम की दावत देते थे ना, तो क्या लिखते थे? अस्लिम तुस्लम, इस्लाम ले आओ महफूज हो जाओगे।
اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے. جب تک ہم سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہوتے, جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں, سرکار کی محبت کا, سرکار کی غلامی کا پٹا جب تک اپنے گلے میں نہیں ڈال لیتے, محض اس دعوی محبت میں ہم جھوٹے ہیں. تو دعوی محبت ان المحب لمن یحب مطیع, محب جو ہے اس کی علامت, شناخت, نشانی اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے. اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے محبت میں اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہمیں سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. پھر ہمیں سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, آپ کے کردار کو حرز جاں بنانا ہوگا. تو برادران عزیز, تب تک ہم دنیا میں سرخروئی اور نجات نہیں پا سکتے جب تک ہم آقا کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو, آپ کی اداؤں کو, جب تک ہم آپ کی اداؤں پر عمل نہیں کرتے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میں آج ہی پڑھ رہے کو کہا تھا جتنے بھی اس کا کیوں باتیں کر رہے ہو, دنیا کے اندر آپ کی بات عرض کرنے کے بعد سے بات توجہ کریں, جتنے بھی نبی اور رسول اس کائنات میں تشریف لائے ہیں, سارے نبیوں رسولوں کی حیات طیبہ کا مطالعہ جب ہم قرآن میں کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے صاحب آتی ہے, تو یہ ہے کہ سارے اللہ کے سارے پیغمبر, اللہ کے سارے نبی, اللہ کے سارے رسول اپنے دور کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے, اللہ کی توحید کا اقرار کروانے کے لیے سارے نبی, سارے رسول جو ہیں وہ کیا کرتے رہے, معجزات کا سہارا لیتے رہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے, رب کے سارے رسول لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے معجزات دکھاتے رہے, معجزات کا سہارا لیتے رہے. لیکن 1,24,000 نبیوں میں سے واحد میرا اور آپ کا نبی اور رسول ہے جس نے معجزات کا سہارا نہیں لیا, جس نے اپنی قوم کے سامنے اپنا کردار پیش کیا. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو مسلمان بنانے واسطے, حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش تے انہوں نے کیا کہ صالح تیرا کلمہ پھر پڑھا گے, یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, اس پہاڑ سے اونٹنی جو ہے, پتھر سے پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو پھر ہم تجھے پیغمبر مانیں گے, تیرے رب کو رب مانیں گے, قرآن کہتا ہے. لیکن یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ 9-10 ماہ کی کابنا اونٹنی پہاڑ سے نکلی, انہوں نے انکار کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, حاضر ناقۃ اللہ لکم آیا, کہ اللہ کی نشانی ہے, ادب اور احترام کرے آجائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر انہوں نے معجزات کا, مردیاں کو زندہ کر دے رہے ہیں, مادر ساتھ کوڑیاں کو جڑے ہیں انہوں نے جسم دیا کبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیاں تندرست کر دے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم ماں دے پیٹ چوں اندھے پیدا ہونے والے, اندھیاں کو حضرت عیسیٰ ابن مریم جڑے ہیں وہ بیدائی
اور بصارت عطا فرما دیتے رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے رب کے سارے نبی سارے رسول اپنی امتوں کو مسلمان بنانے کے لیے رب کے قریب کرنے کے لیے اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت اللہ کی ربوبیت کی تائید اور تصدیق کے لیے پیغمبر معجزات کا سہارا لیتے رہے. لیکن 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں واحد وہ عظیم رسول میرا اور آپ کا عظیم رسول ہے کہ آپ نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد پورے صفا پر چڑھ کر آپ نے معجزے نہیں دکھائے. معجزے دکھا کے لوگوں نے مسلمان نہیں کیتا. بخائے نے معجزے انہیں سارے پیغمبران نبیوں نے معجزے ایک پاسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات ایک پاسے. دو معجزات کا ذکر کرنا یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں. سرکار دو عالم اللہ نبی علیہ السلام مفتی صاحب غزوہ تبوک کا موقع ہے. 70,000 کا لشکر لے کر قرآن جسے آج جیش دوسرا کا نام دیتا ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت رومان کی طرف ملک روم کی طرف جب جان کے لیے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پاک سے جب نکلے 70,000 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہزاروں کی تعداد میں سواریاں تھیں, اونٹ تھے, گھوڑے تھے. اور صاحب سیرت ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے دوران سفر صحراؤں بیابانوں سے جب آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوتا سفر کی مسافت سفر کی صحبتیں اذیت ناک سفر کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام منزل کے قریب پہنچے میرا بیٹا میری بات ذرا غور سے سنو. 70,000 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہزاروں کی تعداد میں سواریاں گھوڑے اور اونٹ تھے. ایک صحرا سے گزرنے کے بعد کوئی پانی پاس نہیں ہے, کوئی کھانے کے لیے چیز لشکر 70,000 کا لشکر ہے, کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے خدام آپ کے غلام ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ کے خدام اور غلام یہ آپ کے جان نثار صحابہ کرام حضور بھوک کی وجہ سے فاقوں کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا رسول اللہ تو برا حال ہو رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا جاؤ لشکر کے اندر کوئی تھوڑا سا پانی اکٹھا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساریاں مشکیزیں مشکاں جو کچھ بھی کسی نے کون پانی دا کوئی برتن ہے ایسی نا کوئی پیالے دے اندر کوئی 4 روپے کسی جو 2 روپے کسی جو کوٹ ادھا پیالہ جڑا ہے وہ پانی. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس واتر میں جب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب پیش کیا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا وہ دستے نبوت آقا کریم علیہ السلام نے اس آدھے پیالے پانی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک رکھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے دستے نبوت کی برکت تھی کہ وہی پانی کا پیالہ جو تھا پھوٹ کر اس سے پانی نکل رہا ہے. 70,000 جانوروں پانی 70,000 صحابہ کرام پانی پی رہے ہیں. 70,000 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام 70,000 صحابہ کرام نے پانی پیا. جانور اور سواریاں پانی پی رہے ہیں. صحابہ کرام اپنی سواریوں کو نہلا رہے ہیں, مشکیزیں بن رہے ہیں. 70,000 صحابہ کرام نے وہ ادھا پیالہ پانی جڑا سی نا انہوں استعمال کرتے پہ 70,000 صحابہ کرام پانی پی چکے لیکن پیانی دا پیالہ جڑا ہے اس طرح نہ اس طرح لبا لب جڑا نہ ہو پرے آدھا سی. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن معجزات پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے
جنگاں دے اندر جنگوں کی میدان جنگ میں عذاب ہوتا صحابہ کرام، کسی کی لات کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو پھٹا، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے۔ جب بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کسی حالت، کوئی کسی کیفیت میں حاضر ہوا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کٹے بازوؤں پر اپنا لعاب دہن لگا کر بازوؤں کو تندرست فرما دیا۔ کٹی ہوئی بڑیاں لتاں سرکار دو عالم اللہ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لوا کے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑیاں نے وہ میرا مصطفیٰ کریم اللہ نبی علیہ السلام توڑ دے۔ اے ہوئی لعاب دہن جڑا ہے وہ کھاری کنووں کے اندر اگر ڈالا جاتا ہے، کڑوے اور کھاری پانی کے کنویں جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک اور لعاب دہن کی برکت سے کھاری کنویں جو ہیں وہ میٹھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کرنے کے لیے، اپنے امتیوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کو مسلمان بنانے کے لیے معجزات کا سہارا نہیں لیا۔ کس چیز کا سہارا لیا ہے؟ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھ محمد کی 40 سالہ زندگی کی صبح تمہارے سامنے ہے، میری 40 سالہ زندگی کی شامیں تمہارے سامنے ہیں۔ میرے قول میں، میرے فعل میں کوئی تضاد، کوئی غلط بیانی دیکھی ہے؟ ہر شخص، ہر کافر آپ کو الصادق الامین، آپ کو الصادق کہہ رہا ہے، الامین کہہ رہا ہے۔ یہ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنا کریکٹر پیش کیا ہے، اپنا اخلاق کریمانہ کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس طرح مسلمان بنایا ہے۔ تو برادران عزیز، عرض یہ کر رہا کہ جب کوئی شخص آپ کا امتی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس نے عمل انجام دیتا ہے، تو گنبد خضرا کا مکین مدینے والا جو ہے وہ گنبد خضرا کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ آپ بھی جب سرکار کا کوئی امتی کوئی حسن عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے اندر حضور کی روح کو تسکین اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا، آخری حدیث عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ میرا بیٹا غور سے سنو گا، جس طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرم و حیا کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے، اس زمن میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں، راستوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں بیٹھنے سے پرہیز کیا ہو۔ حدیث کی سمجھ آ گئی ہے؟ لہو جامعہ ہمارے سامنے قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمایا، حضور نے فرمایا آج دن اسی کوئی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے۔ کوئی ادھر گلی میں کھڑا ہے، کوئی ادھر چوراہے میں کھڑا ہے، کوئی ادھر چوک میں بیٹھا ہوا ہے، آنے جانے والوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرمایا صحابہ کرام میرے امتیوں، راستوں میں، گلیوں میں، چراہوں میں بیٹھنے سے اوائڈ کیا کرو، پرہیز کیا کرو۔
रास्तों में ना बैठा करो। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी को कामरे मजबूरी गली में बैठना पड़ जाता है, चौक में बैठना पड़ जाता है, चौराहे में खड़ा होना पड़ जाता है, तो फिर क्या किया जाए? वाक़ ने फरमाया फातु तरीक़, आपने फरमाया फिर रास्ते को उसका हक दो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? फरमाया रास्ते का हक ये है, उफ़ुल अज़ा अनित तरीक़, आने जाने वालों को अपने किसी नजर और निगाह के इशारे से तंग न करो, अपने हाथ से गुजरने वालों को तकलीफ और अजियत ना पहुंचाओ, अपनी जबान से वहां से गुजरने वाली माओं, बहनों और बेटियों को आवाज देकर उनको अजियत और तकलीफ ना पहुंचाओ। ये सीरत है, ये हुक्म है मेरे और आपके अजीम नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बरादरान अजीम, खुशकिस्मती की और खुशबख्ती की इंतहा है जिस पैगंबर का उम्मती बनने के लिए हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में दुआएं करते हुए नजर आते हैं। या अल्लाह, मुझे अपने नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। मुझे नबी बनने का शौक नहीं, मुझे रसूल बनने का इश्तिहाक नहीं, इस चीज का शौक है कि या अल्लाह, तुम मुझे अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। बड़ी शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। दुआ है कि अल्लाह करीम सरकार दो आलम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, आपके इरशादात, आपकी सीरत मुतहरा पर अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।